السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں پروگرام گوہر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر۔ بٹ پاکستان کے اندر الیکشنز جو ہیں اب وہ نزدیک آتے جا رہے ہیں اور سیاسی جماعتیں اپنی سرگرمیوں کو تیز کر رہی ہیں۔ اس ایشو کے اوپر ہم بات کریں گے کہ کیا کیا سرگرمیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں اور کس طرح سے سیاسی جماعتوں کی کمپین میں تیزی آتی جا رہی ہے اور کس طرح سے لوگ جو ہیں ان کو اب اس الیکشن کی مہم میں حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھی لاہور کے اندر ایک پاور شو کیا، اس کے اوپر بات کریں گے، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش یہ کروں، پاکستان کے اندر اعلیٰ عدلیہ کے خلاف ایک گھٹیا ترین مہم چلائی گئی اور اس مہم کے اوپر اب جے آئی ٹی جو بنی تھی اس نے کچھ اپنی فائنڈنگز کی ہیں اور ایکشن جو ہے وہ اب شروع ہوا چاہتا ہے۔ حالات کچھ اس طرف جا رہے ہیں۔ اس کے اوپر سب سے پہلے بات کریں گے، ان ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں اس وقت موجود ہیں جناب سعید چودھری صاحب، ان کے ساتھ بیٹھے امداد سومرو صاحب اور مبشر بخاری صاحب، تینوں کسی تعارف کے محتاج نہیں اور بڑے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں۔ سعید صاحب، یہ جو اعلیٰ عدلیہ کے خلاف ایک باقاعدہ ایک، میں تو گھٹیا سے آسان لفظ مجھے تو نہیں ملتا، جو جس قسم کی مہم چلائی گئی، تو اس کے اوپر اب ایکشن ہونے جا رہا ہے اور جیسے ہی وہ ایکشن ہوگا تو یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو کوئی تکلیف سی شروع ہو جاتی ہے کہ ہائے ہائے آزادی اظہار پہ کچھ ہو گیا، تو کیا وہ واقعی آزادی اظہار پہ پابندی لگے گی سر؟ یہ اب دیکھیے یہ شروع کیسے ہوا؟ شروع ہوا اس وقت یہ عدلیہ کے خلاف کمپین جب پی ٹی آئی کے کچھ مقدمات میں جو انصاف قانون جو کہتا تھا، آئین جو کہتا تھا، اس کے مطابق جب فیصلے ہوئے، یہ ان کے خاص سائیکی ہے، یہ ان کے حق میں فیصلہ دے دیں تو وہ ہیرو ہو جاتا ہے جج، اگر انصاف ہو جائے اور وہ ان کے خلاف چلا جائے فیصلہ پھر وہ زیرو ہو جاتا ہے۔ کمپین وہاں سے شروع ہوئی ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آپ الیکشن، پارٹی الیکشن کا حکم تھا، آپ پارٹی الیکشن کروا دیتے جو ریکوائرمنٹ ہے الیکشنز ایکٹ کی اس کے مطابق، تو آپ کو نشان مل جاتا۔ اس کے بعد انہوں نے کمپین شروع کی، بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کے، حتیٰ کہ وکلا میں سے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جو جن کو میں دیکھتا ہوں، جو میرے جاننے والے ہیں، انہوں نے بھی یہ کمپین شروع کر دی۔ اب آزادی اظہار رائے ہے کیا یہ تو دیکھ لینا پہلے۔ آئین کا آرٹیکل 19 جو ہے یہ لے آتے ہیں جناب، آئین وہ مادر پدر آزادی تو ہمارا جو بھی آئینی حقوق ہیں، جتنے بھی آئینی حقوق ہیں، ان میں مادر پدر آزادی کسی میں بھی نہیں ہے۔ ماسوائے زندگی والا جو ہے اس میں بھی پابندی یہ ہے کہ اگر قانون کوئی کوڈ آف لا اگر یہ کہہ دیتی ہے کہ جناب اس کو سزائے موت دے دی جائے، وہ بھی کسی نہ کسی قانون کے تابع ہے۔ یہ تمام شخصی آزادیاں ہیں جو مختلف قوانین کے تابع ہیں، اور جو 19 ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب آپ کو آزادی اظہار ہے، آپ اپنے اظہار کی آزادی ہے، حق ہے آپ کا، لیکن آپ ملکی قوانین جو ہیں ان کے تابع رہتے ہوئے، ان کی مطابقت میں، اس طرح کا لفظ استعمال ہوگا، ان کی مطابقت میں، یعنی جو قانون کہتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ جناب میں اٹھوں، مجھے آزادی اظہار جناب یہ ہے، میرا حق ہے کہ میں جناب سمرو صاحب یا آپ کے خلاف جو ہے ایسی تقریر شروع کر دوں، گالم گلوچ شروع کر دوں، یہ آزادی اظہار میں نہیں آتا۔ ایک خاص حد تک ملکی سالمیت کے خلاف آپ بات نہیں کرتے، دوست ممالک کے خلاف آپ پروپیگنڈا نہیں کر سکتے، عدلیہ کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کر سکتے، فوج کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کر سکتے، بلکہ یہ 63 میں تو باقاعدہ یہ نااہلی ہے۔ بالکل ٹھیک بات۔ اگر آپ کو ایسے جرم میں جو میں نے گنوائے ہیں، ان میں اگر وہ عدالت ڈکلیئر کر دے جناب اس نے یہ واردات ڈالی ہے، اس میں 2 سال کی پابندی نہیں کہ کم از کم 2 سال سزا ہو، 6 ماہ بھی سزا ہو جائے، 1 ماہ بھی سزا ہو جائے، ٹل رائزنگ آف دی کورٹ بھی سزا ہو جائے، جیسے کہ یسر زگلانی صاحب کو ہوئی تھی، تو وہ اب یہ ذاتی اظہار پہ نام پہ نکلیں گے لوگ، بہت سارے لوگ کریں گے بات، لیکن وہ جو بات تھی نا جب جی آئی ٹی بنی ہے اس کے بعد بہت سارے لوگ میرے بھاگتے بھی دیکھے ہیں، ٹویٹ ڈیلیٹ کر کے یا جو بھی واٹس ایپ گروپوں سے میں نے وہ لیفٹ کرتے دیکھا ہے ان لوگوں کو۔ بہرحال یہ قانون اگر حرکت میں آتا ہے، قانون کے اندر رہ کے کارروائی ہوتی ہے، کوئی اس کو آپ کہہ لیں کہ استحصال کے لیے، کسی کے استحصال کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا اس بات کو، میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے۔ قانون کی حکمرانی سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ امداد سومرو صاحب، آپ کو اس قانون سے کوئی پرابلم ہے؟ دیکھیں، ججز ہوں یا معاشرے کا کوئی عام آدمی، کسی کے اوپر، کسی کے کردار کے اوپر بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ثبوت کی انگلی اٹھانا، چاہے وہ ٹویٹر پر آپ کریں، چاہے فیس بک پر کریں، چاہے یوٹیوب پر کریں، اور پھر آپ ثابت بھی نہ کر سکیں،
تو اس کو کہیں نہ کہیں تو روکنا چاہیے نا اس معاملے کو. اب ججوں کے فیصلے ہیں, فیصلوں کے اوپر فیئر کمنٹ کرنے کا رائٹ ہے, اب فیصلوں پر کریں نا کمنٹس. اب ہوا یہ ہے, بدقسمتی یہ ہماری کہ ہمارے ہاں عدلیہ کو تقسیم کر لیا گیا کہ یہ ہمارے جج ہیں, یہ ہمارے مخالف جج ہیں. اگر جو جج آج ہمارے ہیں, جو آج کل پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ابھی ہمارے ہیں, لیکن ان ججوں نے اگر ہمارے خلاف فیصلہ دے دیا تو وہ بھی ہمارے نہیں ہیں. یہ جو رویہ ہے نا, یہ بڑا خطرناک ہے. اور ایک پراپر ایک آرگنائز طریقے سے کیمپین چلانا, اور وہ بھی خاص جب اپنا مقدمات چل رہے ہوں, وہی عدلیہ حق میں فیصلہ دیتی ہے تو بلے بلے جناب اس سے بڑا کوئی جج نہیں ہے. وہی عدلیہ اگر ان کا فیصلہ ان کے حق میں نہ آئے تو ان کے خلاف پروپیگنڈا. تو ایسے عناصر کا کلا کما تو ہونا چاہیے, روک تھام تو ہونی چاہیے. تو بہت اچھی چیز ہے کہ ایک JIT بنی ہے, اور وہ لوگوں کو جو پگڑیاں اچھال رہے ہیں ججوں کی, جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں لوگوں کے خلاف, ججوں کے خلاف, عدلیہ کے خلاف, ان کی انہوں نے نشاندہی کر دی ہے بہت زبردست. لیکن کارروائی پھر وہاں تک رہنی چاہیے. یہ اپنا بخاری صاحب فرمائیے گا کہ ابھی انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ جو جج صاحبان آج ہمارے ہیں, کل کو وہ اگر ہمارے خلاف فیصلہ دیں گے تو وہ ہمارے نہیں ہوگے, تمہارے ہوگے. یہ ہمارا تمہارا والا جو سلسلہ ہے, اس پر مجھے پنجابی کی ایک وہ مثال یاد آ رہی کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کوڑا کوڑا تھو تھو. تو یہ رویہ سیاسی کارکن جو ہے, یہ کب اس کا یہ رویہ بدلے گا؟ دیکھیے بٹ صاحب, جس ہم اخلاقی اس کا شکار ہیں, ابتری کا شکار ہیں, اور جس طریقے سے اسے شکار کروایا گیا, میں ایک خاص جماعت کی طرف جو ہے اشارہ کرتے ہوئے کہوں گا کہ اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے معاشرے کو اس سطح پہ لانے میں, جس کے نتیجے میں ہر سیگمنٹ میں ایک ڈویژن پیدا ہو گئی. پریپیگنڈا کیا ہوتا ہے؟ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے. اس کلیے کو جب اس خاص جماعت نے ایڈاپٹ کیا, اس کے نتیجے میں بٹ صاحب, آپ, میں, چودھری صاحب, سومرو صاحب, ہمیں میرا خیال ہے کہ ٹائٹل مختلف دیے گئے, لفافہ, جیالہ, پٹواری, اور اب یوتھیا بھی کہتے ہیں. جب ہم کوئی سچ بات کہتے ہیں تو دوسری طرف سے, یعنی آپ ایک جماعت میں تو تھا, وہ دیکھا دیکھی دوسری جماعت میں بھی آ گیا. نہیں, بات جو ہے نا وہ شاہ جی یہ ہے کہ اب جو ایکچولی آج مرتضیٰ سولنگی صاحب جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں, انہوں نے جو بات کی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم یہ کاروائی یعنی JIT بنی تھی اور انہوں نے اکاؤنٹس کو مانیٹر کیا, ہم ان کی نگرانی کر رہے ہیں, اور سینکڑوں اکاؤنٹس جو ہیں وہ نظر میں آئے ہیں. کاروائی اب کریں گے ہم, ٹھیک ہے. تو جب یہ کاروائی ہوگی نا تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ایک طوفان اٹھتا ہے, اور وہ طوفان اٹھتا ہے خاص طور پہ ہماری کمیونٹی کی جانب سے, آزادی اظہار کے اوپر پابندیاں لگ گئیں. اچھا, اب جب آزادی اظہار کی بات آتی ہے تو جو دیگر ممالک ہیں وہ بہت زیادہ اس پر پاکستان کے اوپر پریشرائز کرتے ہیں, بڑا شور اٹھتا ہے. لیکن بھائی بات یہ ہے کہ آرٹیکل 19 جو ہے نا وہ آپ کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ میرے لیے اہم ہے. اب جو شخص آئین کے اس آرٹیکل کو تسلیم نہیں کرتا, اس کا تو میرے خیال میں رائٹ ہی ختم ہو گیا. مطلب یہ جو آزادی اظہار کے لیے آوازیں اٹھائیں گے نا لوگ, میں ان سے کہتا ہوں یہ جو ٹویٹ چل رہے ہیں یا سوشل میڈیا پہ جو گند ڈالا گیا ہے اس پروپیگنڈا کے عدلیہ کے خلاف, ججوں کے خلاف, عدلیہ کے ججوں کے خلاف, فیصلوں پہ کمنٹ ہو سکتا ہے. سمرو صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے, خود سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. یہ جو آزادی اظہار رائے کی بات کریں گے نا, حقوق کی, آرٹیکل 19 کی, میں ان کو کہتا ہوں اگر ان میں جرت ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ ٹویٹ ہی دکھا دیں اپنے پروگراموں میں. جو بڑے بڑے جگادری ہیں نا, وہ جو ٹویٹ چل رہے ہیں, جو تصویریں چل رہی ہیں, جو یہ یونین ہے ہماری صحافیوں کی, وہ اپنے پروگراموں میں وہ بھی جاتے ہیں نا, وہ وہاں کہیں جناب یہ ٹویٹ ہے, یہ اس پہ پروگرام کر کے دکھا دیں. وہ بول نہیں سکتے, اتنے بےہودہ ہیں وہ. اور یہ جو جماعت ہے نا جس کا ذکر ہو رہا ہے, جس کے وہ زیادہ تر جو فالوور ہیں یا جو بھی یہ واردات ڈالنے والے ہیں وہ اس جماعت کے فالوور ہیں جس کو ہم PTI کہتے ہیں. اور ان کا وتیرہ ہے پریشر ڈالنا ہے. بالکل ٹھیک بات. یہ کہا ہوا ہے انہیں, ایسے نہیں. وہ زیبا چودھری جو ڈکشنری سیشن جائی تھی, انہیں ایم ہی تھوڑا للکار دیا تھا. وہ انہوں نے کہا نہیں تھا کہ ایک آڈیو لیک ہوئی تھی, اس میں کہا تھا کہ اس کو غداری سے لنک کر دو, غداری سے لنک کر دو. پھر پہلے بھی جب 2013-14 میں جب دھرنا چلا, اس وقت IG تمہیں میں پکڑوں گا, IG تمہیں اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں
वहीं से ابھی चल بھی रही है। باہر بیٹھے ہوئے لوگ جو آرمی چیف کے خلاف، فوجی افسران کے خلاف، ججز کے خلاف جس طرح کا گندا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، وہ غلاظت جو پھیلا رہے ہیں، ان کو کسی بٹ جگہ صاحب- کے اوپر تو روک لگنی بٹ صاحب چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ریاست میں جتھے بازی کا رجحان تھا اب وہ ماڈرن ہو گیا ماڈرن ہو گیا. اور ایگزیکٹلی. اس میں آپ دیکھیں کہ جب بانی پی ٹی آئی عدالتوں میں جایا کرتے تھے جتھے اور ایک وہ ایٹماسفیئر کریٹ کیا کرتے تھے، وہ چھتریاں، بلٹ پروف شیلڈز، وہ سارا کچھ کہ انسپائر کرنا ہے، پریشرائز کرنا ہے. اب بھی اگر آپ کورٹس میں دیکھیں تو وہ صورتحال ہے، لیکن وہی والا معاملہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ اڈاپٹ کیا ہے، اور جسے میں کہتا ہوں ڈیجیٹل ایکسٹریمسٹس وہاں پہ ان کے جتھے ہیں اور انہیں ٹارگٹ دیے جاتے ہیں. پھر باٹس جو ہے انہیں، یہ تو سارا کچھ سائنس آ چکی ہے، باٹس ریپیٹ کرتے ہیں، comments generate کرتے ہیں. جھوٹ ان کے پکڑے بھی جا رہے ہیں. اب ویل چیئر پہ اس دن صاحب بایو میٹرک کروا رہے تھے. بریک کا کہا جا رہا ہے سر، یہ اس پر بات کریں گے، لیکن ذرا فی الحال ایک بریک لیتے ہیں. ٹیک اے بریک جی. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے آزادی ہزار سے متعلق جس قسم کا یعنی اس کا غلط استعمال کیا گیا پاکستان کے اندر، اس پر بات ہو رہی تھی. اور اب اس سیگمنٹ کے اندر ہم نے بات کرنی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے لاہور کے اندر ایک بڑا پاور شو کیا ہے، اور اس پاور شو کے جو اسٹیج سیکرٹری تھے اور پیپلز پارٹی کے بڑے اہم رہنما جناب چودھری منظور صاحب، اس وقت وہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. چودھری صاحب، کل آپ نے ایک بڑا پاور شو کیا، ہم بھی وہیں پر موجود تھے، اور جتنے لوگ دکھائی دے رہے تھے ظاہر ہے کہ وہ نظر آ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے اپنی محنت کی ہے اور لوگ جو ہیں وہاں پر آئے ہیں. اس جلسے کے بعد آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین یہ یہاں سے الیکشن جیت جائیں گے، اور کیا اس جلسے کا قصور تک اثر جائے گا آپ کے حلقوں تک؟ سر مجھے اتنے فون آئے ہیں قصور کے لوگوں نے جو دیکھا ہے، تو جو لوگوں کو حوصلہ ملا ہے، جس طرح سے ہمت ملی ہے، وہ بہت حوصلہ افزا ہے. اس کے نتائج نہ صرف لاہور بلکہ سارے پنجاب پہ پڑے ہیں، پاکستان پہ پڑے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کل وہاں موجود تھے، ہماری ملاقات بھی ہوئی، تو جتنے لوگ اندر تھے اس سے 2 گنا لوگ تو باہر تھے. وہ کچھ ارینجمنٹس ہمارے لوگوں نے ٹھیک نہیں کیے ہوئے تھے، ان کی انٹرنس ٹھیک نہیں تھی. لوگ الٹیمیٹلی کناتے پھاڑ کر اندر داخل ہو گئے، آپ کو پتا ہے وہ. جی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ بالکل اس کا بہت اچھا اثر ہوا ہے، بہت امپیکٹ ہوا ہے. آپ کے سامنے ہے جتنی سردی تھی، میں جب اسٹیج سے نیچے اترتا تھا میں ایسے ہاتھ مار رہا ہوتا تھا، میرے ہاتھ سن ہو چکے ہوتے تھے. تو جو لوگ بیٹھے تھے، سلام ہے ان کو جس سردی کے اندر بیٹھے رہے. صاحب، کل آپ نے ایک بات کی جلسے کے اندر، آپ نے کہا کہ چودھری سرور صاحب کے پاس پتہ نہیں کیا ایسا کچھ کمال ہے کہ جس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے. بینظیر بھٹو صاحبہ کی آپ نے مثال دی، پھر آپ نے میاں نواز شریف کی مثال دی، پھر بانی پی ٹی آئی کی مثال دی، اور اب آپ نے کہا وہ بلاول کے ساتھ ہیں. تو آپ کا مطلب ہے کہ یہ کوئی روحانی شخصیت ہے کہ ان کے آنے سے بلاول صاحب چیئرمین وہ جو ہے پرائم منسٹر بن جائیں گے؟ لائٹ موڈ میں بات کر رہا ہوں. بڑے جہازیدہ ہیں جو ہے، انہیں پتا ہوتا ہے کہ کیا ہونا ہے اس ملک کے اندر. اوکے. وہ فیصلہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ پھر اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں. یہ چوائس آپ کی ہے. مطلب جس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ پھر ایسے نہیں ہوتے، کوئی بددلی سے نہیں ہوتے. یہ ان کی یہ مبشر بخاری صاحب کو لائٹر نوٹ پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں سر آپ. جی، آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک تاریخی حقیقت یہ بھی ہے کہ چودھری سرور صاحب جس پرائم منسٹر کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اپنی مدت بھی پوری نہیں کرتا. اچھا، ایسا ایک اور بھی ہے، اگر مدت بھی پوری کرتا تو اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. جی. مسئلہ یہ ہے
کہ وہ مدت تو پوری جو ہے وہ ضرور کریں گے بلاول بھٹو صاحب، کیونکہ زرداری صاحب نے 2008 کے بعد جس سیاست کی بنیاد رکھی ہے اس میں اب یہ حصہ ہے اس کا جو ہم نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی ہے، لیکن چونکہ پیپلز پارٹی کے اندر خاص کر زرداری صاحب کے پاس وہ آرٹ ہے تو اس آرٹ کے ذریعے وہ سارا جو ہے وہ کر لیں گے، اور بلاول صاحب بھی بڑے ہمبل بھی ہیں، آپ کے سامنے ہے سب کچھ، تو یہ ساری چیزیں سر یہ فرمائیے گا کہ آپ ظاہر ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے پنجاب کو آپ نے رن کیا ہے اور آپ فیڈرل میں بیٹھ کر ایز انفارمیشن بھی آپ کی بڑی نگاہ ہے، آپ کے خیال میں پنجاب کے اندر سے پیپلز پارٹی کتنی سیٹیں جو ہے وہ نکالے گی قومی اسمبلی کی؟ سر بٹ صاحب مجھے کل ایک اور ہمارے دوست ہیں لیاقت انصاری صاحب، انہوں نے بھی پوچھا تھا تو میں نے ان کو کہا تھا کہ دیکھیں اگر نون لیگ بہت زور لگائے تو نون لیگ آدھی سیٹیں لے گی پنجاب سے، اگر پورا تن من دھن سے وہ زور لگائے، جو کہ ابھی تک نہیں لگا رہی، ہمیں نہیں پتا کیوں نہیں لگا رہی، ٹھیک ہے۔ اب بلاول صاحب تو کیمپین کو نہ صرف پیک پہ لے گئے بلکہ اب وہ تو وائنڈ اپ کرنے کی طرف جا رہے ہیں اپنی کیمپین کو، آج وہ سائیوال میں جلسہ کر رہے ہیں، پھر اس سے آگے وہ نکل رہے ہیں، چنیوٹ جائیں گے کل، جی کل چنیوٹ جائیں گے بلاول صاحب، مطلب وہی سائیوال سے وہ چنیوٹ چلے جائیں گے، تو وہ تقریباً جو ہے وہ تو اپنی جو کیمپین ہے اس کو بالکل فائنل راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں کیمپین کو لے کر، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی 50 کے قریب سیٹیں سندھ سے لے کر آئے گی پلس مائنس، اور 50 ہم نے ٹارگٹ کی ہیں، یہاں پہ ہم بڑکیں تو نہیں مارتے کہ ہم 100 لیں گے، اور جس دن رانا صاحب نے کہا کہ ہم 100 لیں گے تو میں نے کہا جو باقی 41 سیٹیں ان کا کیا گناہ ہے، ان کو بھی کلیم کر رہے ہیں، کلیم کرنے میں کیا حرج ہے، لیکن اگر ہم ساؤتھ پنجاب سے آدھی سیٹیں لے لیتے ہیں 48 میں سے، اور باقی ہم نے یہاں سے ٹارگٹ کی ہیں 20 کے قریب، 20-25 کے قریب، تو 25 اگر ہم ادھر سے لے آتے ہیں، 25 ہم نے ٹارگٹ کی ہیں، ہم اگر جتنا بھی ٹارگٹ اچیو کر لیں، اور اس کے بعد کے پی کے ہے، بلوچستان آپ کے سامنے ہے، تو جو ہی پیپلز پارٹی بلاول صاحب نے 27 کو کہا تھا کہ مجھے سینچری چاہیے، تو مجھے 100 کے قریب سیٹیں پیپلز پارٹی کی لگتی، اور جو ہی 100 پہ جاتی ہے پیپلز پارٹی تو پیپلز پارٹی پھر گورنمنٹ بناتی ہے۔ تو سر یہ تو پھر آپ نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا، اگر اتنا آسان ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اتنی سیٹس لے جائے گی، تو پھر واقعی پھر مسلم لیگ نون والے صحیح نہیں کر رہے، گھر بیٹھے آرام نے کمپین نہیں چلا رہے؟ نہیں دیکھیں نا، میں نے کوئی لاجیکل، میں نے آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کی ہے، میں ساؤتھ پنجاب کو میں نے علیحدہ کیا ہے، سینٹرل پنجاب کو میں نے علیحدہ کیا ہے، کے پی کو علیحدہ کیا ہے، بلوچستان کو علیحدہ کیا ہے، سندھ کو علیحدہ کیا، وہ بھی ایسے بتائیں نا، وہ تو بیچارے پنجاب میں سے ان کی مانسیرا سے ایک آدھ سیٹ ہے نکل آئے جہاں سے میاں نواز شریف لڑ رہے ہیں، اور مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ سردار یوسف کی سیٹ بھی اس وقت خطرے میں ہے، تو جو یہ ایبٹ آباد والی سیٹ تھی مرتضیٰ جاوید عباسی والی، وہ سردار مہتاب عباسی کے ناراض ہونے سے وہ بھی گئی، تو وہ تو بالکل مشکل صورتحال میں، وہاں پہ انہوں نے ٹکٹ دیے تھے، وہ یعقوب زنجو کو بلوچستان نے اس نے واپس کر کے پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لے لیا، بلوچستان میں بٹ صاحب آپ کو پتہ ہے کتنی لوگوں نے شامل ہوئے ہیں اور کون کون لوگ شامل ہوئے ہیں اور ان کی حیثیت کیا ہے۔ سر یہ فرمائیے گا کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین جو ہیں وہ بار بار میاں نواز شریف کو اور ظاہر ہے مسلم لیگ نون کی قیادت کو براہ راست نشانہ بناتے ہیں، اپنے انٹرویوز میں بھی بناتے ہیں، اپنی تقاریر میں بھی بناتے رہے ہیں، جب مریم نواز یا میاں نواز شریف دونوں میں سے کسی نے اب تک بلاول صاحب کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کیا، نہ ہی ان کی کسی بات کا جواب دیا ہے، وہ سر آپ کو جواب ہی نہیں دے رہے، آپ کیوں ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ ماضی میں آپ اکٹھے رہے ہیں، آگے پھر آپ نے اکٹھے ہو جانا ہے۔ نہیں کوئی اکٹھے نہیں ہونا، پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر لیا، لاہور سے الیکشن لڑنے کا جو فیصلہ تھا یہ مشکل ترین فیصلہ تھا، لیکن جب فیصلہ کر لیا ہے کہ لاہور دیکھیں، لاہور کو کلیم بہت کرتے ہیں لوگ، جبکہ بلاول یا پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے لاہور سے پھانسیاں، قیدیں، کوڑے، شاہی قلعے جھیلے، 70 کے بعد آج تک پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں بنی، یہ کوئی محض اتفاق تو نہیں ہے۔ تو سر یہ اس کا مطلب ہے کہ اس بار بھی آپ کو الیکشن کے بعد پنجاب میں حکومت اپنی نظر نہیں آ رہی؟ نہیں، پنجاب میں کولیشن گورنمنٹ بنے گی اور وہ پیپلز پارٹی کی مرضی سے بنے گی، اگر ہم 40 سے 50 سیٹیں لے رہے ہیں تو مجھے 2008 والا رزلٹ پنجاب اسمبلی کا بھی نظر آ رہا ہے، تو جب ہم وہاں پہ پہنچیں گے تو پھر چیزیں جو ہیں وہ کسی ایک کے بس کا روگ نہیں رہ جائے گا یہاں پہ۔ بہت مہربانی چوہدری منظور صاحب۔ مبشر بخاری صاحب،
चौधरी साहब ते हुकूमत बना के बैठे ने। देखिए चौधरी साहब तर्जुमान हैं और जब वो टीवी पे बोल रहे होंगे, आजकल तर्जुमान नहीं है वैसे वो। मतलब पार्टी के तर्जुमान है और तर्जुमान का यही होता है। रियलिस्टिकली अगर बात करें तो हुकूमत वाली बात तो अभी ज़रा दूर की बात है, लेकिन ये मैं वसूख से कह सकता हूँ कि पीपल्स पार्टी 2018 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी पंजाब से। और सिंध में उनकी पोजीशन जो चौधरी साहब कह रहे हैं वो भी मेरा ख्याल है थोड़ी सी एग्जैजरेटेड है, 40 के करीब, मतलब पिछली से ज़्यादा सीटें वहाँ से निकलेंगी। बलूचिस्तान में बेहतर परफॉर्म करेंगी, 1-2 सीटें केपी से भी निकल सकती हैं। तो ये मुझे 80 तक नज़र आ रहा है, ये 100 तक एग्जैजरेटेड मुझे लग रहा है। यार अपना मैंने कल जलसा देखा है अपना एमक्यूएम का, एमक्यूएम पाकिस्तान का जलसा था और एक बड़ा शो था। एक मुद्दत के बाद एमक्यूएम का एक बड़ा शो हुआ, उनके सारे धड़े इकट्ठे हुए हैं, तो फिर उसके नतीजे में वो नज़र भी आया। और इमदाद समरू साहब, आप तो वहाँ पर मतलब आपकी कराची की सियासत पर बड़ी नज़र है, तो इससे पीपल्स पार्टी जिस यकीन के साथ आगे बढ़ रही थी कि हम कराची से 10 सीटें लेके जाएंगे, 12 सीटें लेके जाएंगे, मुझे तो लगता है उनका ख्वाब वो ख्वाब रह जाएगा। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. में एमक्यूएम अपनी जो पोजीशन थी ना वो उसमें बेहतरी ला सकती है, लेकिन एमक्यूएम उस तरह क्लीन स्वीप नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ ने 2018 के इलेक्शन में वहाँ से 14 सीटें लीं, तो तहरीक इंसाफ की कुछ सीटें वो पीपल्स पार्टी लेगी। पीपल्स पार्टी कराची से 8 तक सीटें ले सकती है, इससे ज़्यादा कि मेरा नहीं ख्याल उनकी पोजीशन है।
وہ 10-12 تک کا سوچ رہے ہیں لیکن 8 تک کی سیٹیں لے سکتی ہے. ایم کیو ایم اپنی پوزیشن 7 سے 12 تک کر سکتی ہے, 8 بہتر کر سکتی ہے. سیٹیں بہت سیٹیں ہوتی ہیں. جی میں آپ کو گن کے بتا سکتا ہوں. میں آپ کو, کیونکہ کراچی میں پیپلز پارٹی کی جو ورکنگ ہوئی ہے نا پچھلے عرصے میں, انہوں نے سائنٹیفک طریقے سے چیزیں کی ہیں. ایون ضمنی انتخابات میں وہاں سے انہوں نے 2 سیٹیں نکالی ہیں. ایک بانی پی ٹی آئی کے مقابلے میں ملیر والی سیٹ نکالی, اور ایک مندو خیل صاحب نے نکالی تھی جو فیصل ووڈا کی نااہلی کی وجہ سے خالی ہوئی تھی. تو پیپلز پارٹی اور پلس میں پیپلز پارٹی نے وہاں اپنا میئر بنایا ہے. تو پیپلز پارٹی سب سے بہتر پوزیشن میں ہے کراچی میں. متحدہ قومی موومنٹ 2018 سے کہیں زیادہ بہتر پوزیشن پہ ہوگی, پہلے سے زیادہ بہتر پرفارم کر سکتی ہے متحدہ قومی موومنٹ. لیکن مقابلہ کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی کا ہے. پی ٹی آئی اس طرح وہاں نہیں ہے. پی ٹی آئی کی چند سیٹوں پر کچھ ہوگا. جماعت اسلامی تھی, بلدیاتی انتخابات میں آپ کو بہت زیادہ متحرک نظر آ رہی تھی, لیکن قومی انتخابات میں کراچی میں جماعت اسلامی اس طرح آپ کو متحرک نظر نہیں آ رہی. تو پیپلز پارٹی کی پوزیشن وہاں بہتر ہوگی. جو پنجاب کا جو جلسے کی آپ بات کریں نا بلاول بھٹو کی, میں اس پر تھوڑا کمنٹ کرنا چاہوں گا. ایک شکایت تھی, ابھی چودھری منظور صاحب بات کر رہے تھے, ان لوگوں کو شکایت تھی کہ جی پارٹی جو ہے, پارٹی کی لیڈرشپ وہ پنجاب کو وقت نہیں دے رہی, پنجاب کو لاوارث چھوڑا ہوا ہے, پنجاب کی مالکی نہیں کر رہے. یہ شکایت پارٹی کے عام کارکنوں کو بھی تھی. تو اب جب بلاول یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں, میں نے آپ کے ہی پروگرام میں کہا تھا کہ الیکشن ہار جیت کا الیکشن نہیں ہے. یہ الیکشن پنجاب میں پیپلز پارٹی کا جو کلیم تھا کہ پنجاب ہمارا ہے, اس کلیم کے اوپر اپنا ذرا دعویٰ دکھانے کا ہے کہ دیکھیں ہم آ گئے واپس, ہم پنجاب کو واپس لیں گے. تو اس وجہ سے پیپلز پارٹی اوور آل متحرک ہو گئی ہے. اچھا ویسے میں آپ سے گزارش کروں, یہ بات کہنے کی حد تک تو بڑی اچھی لگتی ہے کہ معاملہ ہار جیت کا نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ ہم, جیسے آپ نے کہا کہ ہم یہاں پر ایگزسٹ کرتے ہیں, ہم نے یہ بتانا ہے اور ہم پنجاب کے لیے سیریس ہیں. لیکن سچی بات یہ ہے چوہدری صاحب کہ ہار ہوتی ہے, جیت ہوتی ہے, اور اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے. اب بلاول بھٹو زرداری اگر لاہور سے الیکشن جیت جاتے ہیں سر, اس کا ایک امپیکٹ آئے گا بہت زبردست. اور اگر وہ ہار جاتے ہیں اس کا بھی ایک امپیکٹ آئے گا. اتنا برا امپیکٹ نہیں ہوگا. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے دوسری جماعت جو ہے, جو یہ دعوے دار ہے کہ نون لیگ کہ لاہور ہمارا ہے, تو وہ کہیں گے دیکھا ہم نے کہا نہیں تھا کہ لاہور ہمارا ہے, یہ کہاں سے آگے. جو جلسہ ہوا ہے, چیئرمین ہیں وہ جماعت کے, اور دوسری جو جماعت ہے اس کے چیئرمین کے بیٹے ہیں, یعنی پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں کو ملا کے دیکھیں تو وہ جو گراؤنڈ ہے کرکٹ گرین ٹاؤن والا, وہ میں جلسے والے دن تو نہیں جا سکا, لیکن میں نے ایک دن پہلے جب وزٹ کیا تو وہ انہوں نے آدھا کیا ہوا. پیپلز پارٹی کیونکہ بہت عرصے کے بعد یہاں لاہور میں ایسا جلسہ کیا ہے انہوں نے کامیاب, اس لیے اس کو ہم امپریسو کی کسی حد تک کہہ سکتے ہیں, کسی حد تک متاثر ہونا پیپلز پارٹی کے حوالے سے. اور نیندیں اس جلسے نے حرام کی ہیں, لیکن وہاں جو جڑیں ہیں ان کی نون لیگ والوں کی وہ بھی بڑی مضبوط ہیں. یہ وہاں سے جیتتے آ رہے ہیں, مسلسل جیتتے آ رہے ہیں. اور وہاں پھر ان کے جو ایم پی ایز ہیں جو نیچے اس حلقے میں, وہ شاید خالد پرویز کھوکھر ہے, اور ایک وہ سیل ضیاء بٹ کے, وہ کیا نام ہے ان کے بیٹے, عمر سیل ضیاء بٹ, وہ بھی مؤثر لوگ ہیں. 5 ایم پی ایز لگتے ہیں اس کے نیچے, اس حلقے کے نیچے 5 ایم پی ایز کے تو حلقے پھر آتے تو رانا ہیں. مشہود بھی وہاں آتے ہوں گے. نہیں, رانا مشہود اس طرف نہیں آتا. رانا مشہود نہیں نہیں, رانا مشہود یہ ادھر گلشن اولی سائڈ بہرحال پہ ہے. ہاں وہ تو 117 میں آ جاتے ہیں, وہ ادھر آ جاتے ہیں. میں یہ مؤثر لوگ ہیں یہ. اچھا نہیں, جو آپ نے حلقے کی تعداد کے اعتبار سے بات کی ہے نا, کل میں اور امداد سمرو صاحب, جلسے کی سوری, وہاں پر ہم دونوں موجود تھے, اور وہ امداد سمرو صاحب سے ضرور میں اس پر ان کا انٹیک لوں گا. لیکن ابھی ایک بریک لیتے ہیں, تو بریک سے واپس آگے پھر بات کریں گے. فی الحال بریک کا کہا جا رہا ہے جی, ٹیک اے بریک. چوتھا ستون کی ٹیم پہنچی ہے قصور شہر میں. اس میں 4 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں اور 10 صوبائی اسمبلی کے حلقے. مسئلہ نمبر 1 کیا ہے؟ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ صحت اور صفائی کا. نمبر 2 سب سے بڑا جو ایشو یہاں پہ تعلیم کا ہے. ایک یونیورسٹی کا قیام جو ہے وہ نہایت ضروری ہے. ان ایریاز کا مسئلہ نمبر 1 2 3 اگر میں پوچھوں تو وہ کیا ہے؟ مسئلہ انفراسٹرکچر ہے, روڈز ہیں, پینے کا صاف پانی ہے, تعلیم ہے, مسائل ہیں. بابا بلے شاہ کی نگری میں پہنچے ہیں, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی آئیں. میڈیا ایک ٹارچ بیرر ہے,
मशल बरदार है जिसने लेकर आगे चलना है। मशल जलेगी तो गलतियां, कमियां, कोताहियां जो भी हैं वो नजर आएंगी। हमें मुल्क की तरक्की का सोचना होगा। वेलकम बैक। ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर में होने वाला जलसा जो है वहां पर लोगों की तादाद कितनी थी। साहब मैं भी वहां पर मौजूद था और इमदाद सुमरू साहब भी मौजूद थे। आपने जो बात की, आपका जो अंदाज़ा है वो अपनी जगह पर, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले इमदाद साहब बात करें, उनका क्या ख्याल है, क्योंकि ये मेरे साथ परसों रात भी वहां पर गए थे और ये मेरे साथ इत्तेफाक नहीं कर रहे थे कुछ चीज़ों के ऊपर, फिर कल इन्होंने मान ली। मैं चाहता हूँ पहले ये बयान कर दें कि वो इनके ख्याल में क्या सीन है, फिर मैं अपनी बात करूँगा। देखिए, ग्राउंड पर जो मुझे लगा कि कोई 15,000 के करीब करीब लोग थे। लोग अंदर भी थे और बाहर भी। थोड़ी जगह मुख्तस की थी, लेकिन फिर वो बाद में लोगों ने वो कनाते वनाते फाड़ ली थी। लोग फिर साइडों पे आकर खड़े हो गए थे। मीडिया कंटेनर के आगे उन्होंने जगह नहीं रखी थी, उसके आगे लोग आकर खड़े हो गए थे। बाहर जो सड़क थी वो पूरी की पूरी भरी हुई थी, और वहाँ से लेके जो मेन रोड थी, उस मेन रोड तक, वो जो पीको रोड कहलाती है मेरा ख्याल है, उस मेन रोड तक लोग ही लोग थे। तो लोग वहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में आए थे। जलसागाह के अंदर अगर ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों को लाते तो और ज़्यादा बड़ी लोग आती, और अगर वो ये मुख्तस ना करते जगह जो आप कह रहे थे कि इन्होंने ये जो पीछे वाला हिस्सा है इनको कनाते हटा के कुर्सियाँ पीछे लगानी चाहिए, तो वो आपकी बात ठीक साबित हुई कि लोग ज़्यादा आ गए थे। ये बात ठीक है कि इसका मतलब यह कि लोग अपनी मर्जी से आए हैं। मैं आपको बताता हूँ सर, तवक्को से ज्यादा अगर सर, मैं वही गुजारिश कर तो रहा हूँ। लोग अपनी मर्जी के जी, मैं वही लो- गुजारिश लो- करने लगा हूँ। मैं आपसे गुजारिश ये करूं कि जब मियां नवाज शरीफ साहब ने लाहौर आना था तो मैं ये बार बार क्लेम करता था कि जब मियां साहब आएंगे तो आपको नजर आएगा कि जो बानी चेयरमैन पीटीआई का जलसे के बड़े लोगों ने बातें की हैं ना, वो आपको जलसी दिखाई देगी। वो इस तरह इतना बड़ा शो होगा मीनार पाकिस्तान के ऊपर। तो बहुत सारे मेरे दोस्त मुझसे इत्तेफाक नहीं करते थे। फिर हुआ ये कि जब मियां साहब आए तो जनाब इमदाद सुमरू साहब और मैं दोनों ही 2 बार उस दिन जलसे को कवर करने के लिए गए, और दोनों बार मेरा ख्याल है कम से कम 3-3 किलोमीटर तो हमें पैदल चलना पड़ा। ज्यादा चलना जलसागाह तक पहुंचने के लिए हमें 3 किलोमीटर कम से कम पैदल चल के जाना पड़ा। और जो इस रास्ते से हम जा रहे थे वहां पर लोग मुसलसल थे, ये नहीं कि हम कोई सड़क पे तनहा जा रहे थे, ठीक है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि इसी तरह हुआ ये कि दाता साहब तक लोग थे। हाँ, दाता साहब तक लोग थे। अच्छा, जब ये वाली बिलावल साहब के जलसे के ऊपर हम गए तो मैंने वहां पर लोगों को देखा जो कि वहां पर शाम के टाइम विजिट करने आए हुए थे। 300-400 के करीब लड़के थे, कुछ उसमें एक दिन पहले, हाँ, एक दिन पहले। तो मैंने इनसे कहा कि यार इस जगह थोड़ी है। सुमरू साहब ने मुझसे इत्तेफाक नहीं किया इस बात से। फिर कल इन्होंने मान लिया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा जाती ख्याल ये है कि 15,000 कम से कम 15 से 20,000 के करीब लोगों ने वहां पर उस एरिया में मूव किया है, वहां पर मौजूद रहे हैं। वो जलसे के लिए जो आए थे या लाए गए थे, ये अब बहस तलब बात है, इसको अलग कर देते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इतने लोग थे। सर, इसको आधा भी कर लें, अगर 10,000 भी थे तो सर पीपल्स पार्टी का 10,000 लाहौर में बंदा आना बड़ी बात। जो और चीज हमारे साथ इस वक्त मुस्लिम नून के रफीक रिजवाना साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। ये फरमाइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर के अंदर एक पावर शो किया है। सर, आपको लगता है कि इसके कोई असरात इलेक्शंस पे पड़ेंगे, खासतौर पे सेंट्रल पंजाब में? देखिए जी, असरात हर जलसे के पड़ते भी हैं और बाद औक़ात नहीं भी पड़ते। असल तो बात यह है कि हर पार्टी ने अपना अपना जलसा भी करना है, हर पार्टी ने अपना अपना पावर शो भी करना है, ठीक है ना जी। और बिलावल भी मेहनत कर रहे हैं अपनी जगह पे, मगर मेरा ख्याल है गुफ्तगू में ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि मियां साहब को चैलेंज दे रहे हैं, तो अगर गुफ्तगू पे सर चैलेंज कबूल कर लें सर, गुफ्तगू पे कम मेहनत करें और लोगों को वोट मांगने में ज्यादा मेहनत करें तो ज्यादा बेहतर होगा। सर वो तो कहते हैं कि आप चैलेंज कबूल कर लें सर। चैलेंज देखें, गुजारिश ये है, ये भी एक बड़ी पॉलिटिकल गेम है। अब उसका जवाब एहसन इकबाल साहब ने ठीक दिया है
انڈر ٹریننگ کی جو ہے نا ٹرینڈ بندے سے تو نہیں ہو سکتی نا. سر جی چیئرمین کے مقابلے پہ صدر تو لائیں نا سر, سیکرٹری جنرل تو نہیں ٹھیک. چیئرمین کا عہدہ اور بات ہے, میچورٹی کا ٹائم لگتا ہے ایوریج. جی یہ بات ٹھیک ہے, یہ بات اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں, میچورٹی کا جو لیول ہے وہ ڈیفرنٹ. اور بلکہ اس کو کوئی اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جا رہا, اس طرح سے چیلنج کرنا بھی اپنا اپنا نصیب آزماؤ, اس طرح سے نہیں کرو. سر یہ بتائیے مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس طرح سے دل سے کمپین چلاتی, مطلب اس میں جوش و خروش ابھی تک کیوں نہیں آ رہا؟ مسلم لیگ نون کے دل کا ہمیں پتا ہے یار, آپ کو ٹی وی والوں کو کیا پتا ہمارا دل کیا ہے. ہم دل سے کام کر رہے ہیں, ہم دل سے محنت کر رہے ہیں, دن رات محنت کر رہے ہیں. سر ہم لاہور میں رہتے ہیں اور میں اور مبشر بخاری صاحب تو پراپر لاہوری ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمیں پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون جب دل سے کمپین چلاتی ہے تو وہاں پر کیا حالات ہوتے ہیں. چل رہی ہے, مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں اپنے حلقوں میں, حمزہ شہباز جا رہے ہیں, شہباز شریف جا رہے ہیں, میاں نواز شریف کا مانسہرہ کا دورہ ہے, پھر وہ بہاولپور ہارون آباد جلسہ کر رہے ہیں, ان کا شیڈول آیا ہوا ہے بھائی. لیکن اب بات یہ ہے کہ وہ آپ کے ایک دن میں 10 جلسے کریں, وہ وقت کا تقاضا بھی ہوتا ہے. میاں صاحب کے ماشاءاللہ صحت مند ہیں, ٹھیک ٹھاک ہے, مگر پھر بھی جو ہے نا بندے نے اپنے اپنے حساب سے دیکھنا ہے, نو پرابلم. اور دوسرا وہ یہ ہے پولیٹیکل پارٹی, ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے. جی سر منشور نہیں آیا سر ابھی تک. منشور بھی آ جائے گا, فکر نہ کریں. سر یہ اب تو سر بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں, آج سر 22 جنوری ہو گئی. دیکھیے منشور جو آنا ہے, منشور میں جو چیزیں لکھی ہوں گی وہ بڑی محنت طلب چیزیں ہیں. اس طرح اعلان 10 نکاتی منشور کا اعلان کر دینا, اس طرح اس کو منشور نہیں کہتے. منشور بڑی محنت طلب چیز ہوتی ہے, اور پاکستان جس طرح کے معاشی حالات کا شکار ہے اس کے لیے منشور ایسے نہیں آ جاتا. اس کے لیے منشور ایسا ہو جو قابل عمل بھی ہو. قابل عمل منشور لانا بڑا مشکل کام ہے. پاکستان کے اگلے جو معاشی حالات ہیں کہنا آسان ہے, جس کی بھی حکومت آئی اس کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی. اسی لیے سر جوڑ کے سارے ہمارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. سر آپ سے پہلے نا ہمارے ساتھ چودھری منظور صاحب پروگرام میں تھے, اور وہ یہ کلیم کر رہے تھے کہ وہ قومی اسمبلی کی 50 سیٹیں سندھ سے اور 50 سیٹیں پنجاب سے وہ لے کر حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. اوورال وہ 100 سیٹیں اپنی بنا آگے بیٹھے قومی اسمبلی کی. سر آپ کی پارٹی کا کیا کلیم ہے؟ سر ہمارا کوئی کلیم نہیں, ہمیں اللہ پہ توقع ہے جی, انشاءاللہ ہم اکثریت بنائیں گے. سر بڑی مہربانی, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. بخاری صاحب, رضوانہ صاحب ویسے ہی ایک مطلب بڑے اچھے انسان ہیں اور بات کرتے ہوئے بہت محتاط رہتے ہیں, تو انہوں نے تو وہ کلیم نہیں کیا جو رانا ثناء اللہ نے کیا تھا. تو یہ کوئی پارٹی پالیسی آپ کو لگتی ہے یا شخصیت کا اپنا ایک انداز ہے؟ دیکھیے رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی معاملہ تھا کہ وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ تھے پنجاب کے, اس سے پہلے وہ مین جو آپ کا اسپوکس پرسن ہوتا ہے اس طرح کا رول تھا ان کا. اس لیے وہ ہمیشہ آپ دیکھیں وہ تھوڑی سی ایگزیجوریٹڈ کلیمز ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں, یعنی ان کے کلیمز جو ہیں وہ ماضی میں بھی مجھے کوئی ایگزیجوریٹڈ ہی لگتے تھے. تو لیکن اگر آپ بات کریں لاہور کی حد تک تو اب حمزہ بھی نکلے, اور اب مریم اور نواز صاحب نے بھی لاہور کا سکیجول بنایا کہ ہم کوچے گلیوں میں جا کے چھوٹی کارنر میٹنگز بھی ایون شاید ان کے پروگرامز میں شامل ہوں. اتفاقاً مجھے کل ایک حلقے کو دیکھنے کا موقع ملا, NA 73 جو کہ ڈسکا میں ہے, اور وہاں پہ محترمہ نوشین افتخار صاحبہ, میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ابھی لاہور کے باہر نکل کے اس سے بہترین کیمپین میں نے نہیں دیکھی. کوئی انہیں کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے, ان کی اپنی ٹیم ہے, ان کے اپنے لوگ ہیں, کزنز, رشتہ دار, اور وہ جو کیمپین جس طریقے سے کر رہی ہیں. مثلاً کل جب میں ان کے ڈیرے پہ گیا تو ڈیرے پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے کام کر رہی تھی, گھر کے سامنے ان کا ڈیرا ہے, اور اس کے بعد وہ کہیں, اور بڑی شاندار کیمپین. تو یہ ہر کینڈیڈیٹ, اب الیکشن جو ہے نا بٹ صاحب, جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ پارٹی سے زیادہ پرسنل ووٹ بینک کی طرف جو ہے نا وہ بھی مائل ہو رہا ہے. اچھا ویسے میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ پرسنل ووٹ بینک جو ہے نا وہ ضرور جو دیہاتی ایریاز ہیں وہاں پر برادریوں کے, وہاں پر یہ پرسنل ووٹ بینکس کا معاملہ چلتا ہے. لیکن میں پھر یہ بات کہتا ہوں, اور میں اکثر اپنے دوستوں, آپ سب دوست ظاہر ہے میرے, آپ سب جانتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر ایک ہی ووٹ ہے میاں نواز شریف کا, یا اس کے مخالف ووٹ ہے, بس. اس کے علاوہ تیسرا ووٹ کوئی نہیں. بٹ صاحب دیکھیں, میرا یہ خیال ہے, آپ نے ایک نئی تاریخ رقم کرتے ہیں جب آپ بار بار یہ فکرہ کہتے ہیں. پاکستان میں 2 ووٹ بینک تھے, ایک تھا
प्रो भुट्टो, एक था एंटी भुट्टो। जी जी। एंटी भुट्टो से जी चौधरी साहब कह रहे हैं एक और था, नहीं एक दौर था। उसके नतीजे में जो एंटी भुट्टो वोट की बाई प्रोडक्ट थी, उसका नतीजे में मियां नवाज शरीफ सामने है। बिल्कुल ठीक बात। और अब जो मियां नवाज शरीफ एंटी नवाज वोट बैंक है, उसकी बाई प्रोडक्ट पीटीआई की सूरत में सामने आई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एक तारीखी हकीकत है, और मेरा ख्याल है कि आप भी एडमिट करेंगे, सोमरो साहब भी और चौधरी साहब भी, कि पीटीआई का जो मेजर सपोर्टर है यूथ, उनकी फैमिलीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलोंग करती। किनकी? पीपल्स पार्टी से थी। अच्छा, मैं एक चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ मुख्तसरन। रजवाना साहब ने कहा कि मंशूर जो है ना वो बड़ा सोच समझ कर बनाया जाता है, बिल्कुल, और सबको पता था कि इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो ये काम 2-3 महीने पहले कर लेते। मतलब पता था कि भाई आपने मुद्दत पूरी हुई है ना असेंबली की, ऐसा नहीं हुआ कि जैसे एक बात जो है ना रजवाना साहब की, ये ठीक है, इस दफ़ा लोगों ने सिर्फ मंशूर नारों की शक्ल में नहीं देखना, लोग ये पूछ रहे हैं, बिलावल साहब से पूछ रहे हैं, जो 10 पॉइंट थे, अब वो जो मुफ्त बिजली वाला मामला था उससे थोड़ा थोड़ा पीछे हटते जा रहे हैं वो, क्योंकि वो नाकाबिल अमल एक तरह से, वो 300 यूनिट तक जो बात दी। लोग पूछते हैं भाई जी ये आपने दे दिया ये मंशूर की इतनी तनख्वाह, कोई भी जमात हो, कि जब ये आपने कहा इतनी वो कीमत कम कर देंगे, पेट्रोल यहाँ पे लेंगे, IMF को खैरबाद कर देंगे, ये कहेंगे कैसे? इसको अचीव करने के लिए आपके पास फार्मूला क्या है? फार्मूला बताएं। जो पार्टी फार्मूला लेके आएगी, वो जो वोट होते हैं मंशूर के, कुछ लोग अट्रैक्ट होते हैं मंशूर की तरफ, तो वो खींच के ले जाएगी उन वोटों को। अगर ये नून लीग कामयाब हो जाती है इस तरह का, जैसे वो रिजवाना साहब ने दावा किया है कि हम वो काबिल अमल चीज़ें लेके आ रहे हैं सामने, काबिल अमल चीज़ें लाएं और बताएं कि उन पर अमल कैसे वैसे करना है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये जो मुफ्त बिजली देने वाला आइडिया है ना, ये सबसे पहले हमजा शहबाज शरीफ साहब ने जब वो चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त 100 यूनिट तक बिजली फ्री देने का उन्होंने ऐलान किया था और उस पर अमल शुरू कर नोटिफिकेशन कर दिया, लेकिन चूंकि उस दिनों में ज़मीनी इंतखाबात हो रहे थे तो इसलिए उसको रोक दिया गया था। अच्छा, जो मुफ्त बिजली वाला मामला ना साहब, ये काबिल अमल है, विल होनी चाहिए उसमें। आप सोलराइजेशन पे जाएं, आज हमजा शहबाज ने भी कहा कि 300 यूनिट मुफ्त देंगे। 200 वो नून लीग वाले 200 का है, हमजा 300 पे आ गए, हमजा 300 पे आ गए। सर हो सकता है ये नामुमकिनात में से नहीं, आप बिलियनर्स को 1500 रुपए यार हमारे मशरक में जो बैठे हुए हैं हमारे हमसाये वो दे रहे हैं वहाँ पे जी। किसान बुखारी साहब आप कुछ कहना चाहिए? मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि वेस्ट में जब मैनिफेस्टोस बनते हैं ना भट्ट साहब, तो हर प्रॉमिस के पीछे पूरा प्लान भी होता है। ये पाकिस्तान में ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं, लेकिन मैं बिलावल को यहाँ पे फिर अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि 10 नुकात का प्लान समहाउ वो बता रहे हैं। जी जी ठीक है। और जो इंटरव्यूज हुए हैं उन्होंने बकायदा इस पर बात की। ये नून लीग वाले कम से कम खदोखाल तो दे ना, वो तो ये भी नहीं दे रहे ना। ये वाला ट्रेंड जो है पाकिस्तान में बड़ा इनकरेजिंग है। और बाकी मेरा ख्याल है कि अब PMLN के लिए चैलेंज होगा कि अपने मैनिफेस्टोज के साथ जो उनके फेसेस हैं, जो मीडिया फेसेस हैं, उनको पता होना चाहिए, क्योंकि हम तो उनसे पूछेंगे कि काबिल अमल आप कैसे बनाएंगे, तो प्लान उनके पास होना चाहिए, वरना ये महज दावे रह जाएंगे। अगर प्लान नहीं है तो आप ये सोचिए कि बस इन्होंने फिलर का काम नून लीग आपको डिस्कशन का वक्त ही नहीं दे रही। 27 को उन्होंने कहा है कि हम देंगे मंशूर। अभी बिलावल के मंशूर पर सईद साहब मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं ना। नून लीग का मंशूर होता तो हम लोगों को बताते कि क्या काबिल अमल है, क्या काबिल अमल नहीं है। नहीं, 27 को भी अगर आ जाएगा तो वोट तो फिर भी लोगों ने 8 तारीख को डालना है। बहुत थोड़ा वक्त होता है ना अपने वोटों को। एक स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। देखें, हर सियासी जमात का ये हक है कि वो अपने स्ट्रेटेजी को खुद मेरा ख्याल है ये किसी को नहीं देना चाहिए कि इलेक्शन में आने इलेक्शन कैंपेन बगैर मंशूर के हो। देखिए, आप लोगों के पास वोट लेने जा रहे हैं, वादा करेंगे ना, लोगों को बताएं कि हम क्या करने आ रहे हैं। आपने सारी कैंपेन खत्म करने के बाद मंशूर देना है। हर चीज का हल मियां नवाज शरीफ का नाम तो नहीं है ना। ठीक बात है, लेकिन बाहर यहाँ पर वोटर जो है उसने फैसला करना, वक्त जो अब चूंकि खत्म हो गया है। तो ये हमारा आज का प्रोग्राम था। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।